یسوع میں آپ سب کو اسلام۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ اپنی نجات کے لیے زوردار تالیاں بجائیے، کیونکہ یہ نجات ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے سے ملی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ نجات جو یسوع مسیح نے دی ہے، یہ وہ نجات ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور یہ نجات، جس نجات کا سلسلہ 2000 سال پہلے سے شروع ہوا ہے، آج بھی لوگ اسی برے کے خون کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں، اور آنے والی کئی نسلیں جو ہیں اسی کے وسیلے سے نجات پاتی رہیں گی۔ آمین۔ پانچویں کلمے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 19واں باب 28ویں آیت سے پاک کلام کی تلاوت ہوگی۔ جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ان کی پیدائش سے لے کر ان کے مصلوبیت تک، اور پھر جی اٹھنے کے بعد وہ سارے ایام جن میں وہ بنی اسرائیل کو، شاگردوں کو، کلیسیا کو نظر آتے رہے، ہر ایک بات کلام مقدس کے مطابق تھی، ہر ایک کام کلام کے مطابق ہوا، ہر ایک بات اکارڈنگ ٹو بائبل ہوئی۔ کوئی بھی ایسی کام یا کوئی بھی ایسی بات روئے زمین پر مسیح کے وسیلے سے ایسی نہیں ہوئی جو کلام سے ہٹ کر ہو یا جس کی کلام نے تصدیق نہ کی ہو، لیکن اپنا اپنا زاویہ اور اپنا اپنا نظریہ ہے کلام مقدس کو پڑھنے اور سمجھنے کا۔ جس کو سمجھ لگ گئی وہ اسی کلام کے وسیلے سے یسوع مسیح کو پا لیتا ہے، اور جو کوئی تنقید کرنے والا ہوتا ہے، جو ناقد ہیں، وہ اسی باتوں کو لے کر تنقید کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اس حقیقی شادمانی تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی زندگی میں جب ان کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، ہر ایک بات کلام کے مطابق ہوئی، چاہے وہ یسایہ نبی کے صحیفوں کے مطابق ہو، چاہے ان کی پیش گوئی جو ہے، چاہے بلعام نبی کے وسیلے سے ہو، چاہے کسی بھی طور پر کی جاتی ہو، یسوع مسیح کے تعلق سے جتنی باتیں بھی ہوئی ہیں وہ سب کلام کے مطابق ہوئی ہیں۔ آمین۔ اور یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے آج اس کلمے کو پیش کرتے ہوئے جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یسوع مسیح نے ہمیشہ کلام کو آنر کرتے ہوئے کلام پورا کیا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ کلام کو ترجیح دی ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ کلام کی باتوں کو اولین مقام دیا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ہم بھی کرتے ہوں، شاید ہو سکتا ہے ہماری نظر میں شاید ہم نہ کرتے ہوں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی زندگی پر غور کیجئے۔ اگر وہ پیدا ہوا، اس کی چرنی کی بابت گواہیاں تھیں، اگر اس کی زمینی زندگی کی بات کیجئے، میریکلز کی بات کیجئے، ہر ایک بات کے بارے میں نبوتیں موجود تھیں، اس کی مصلوبیت کے لیے بھی نبوتیں موجود تھیں۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات روئے زمین پر یسوع مسیح کی زندگی میں ایسی نہیں ہوئی ہے جو کلام سے ہٹ کر ہو۔ اس لیے آج صبح چیلنج یہ دینا چاہتا ہوں، کیا ہم بھی کلام کو اسی طرح سے لیتے ہیں، یا ہماری زندگی میں کبھی کلام پورا ہے اور کبھی کلام سے ہم ہٹ کر ہیں؟ ہم کیسے کلام کے مطابق چلتے ہیں؟ کیونکہ لکھا ہے یسوع مسیح نے جب جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو وہ نوشتہ کہاں پر تھا؟ وہ نوشتہ کون سا تھا؟ یہ زبور 69 کی بات کی جا رہی ہے۔ زبور 69 پورے کا پورا اسے کہا جاتا ہے مسیینک سام کہا جاتا ہے، کہ یہ مسیحا کا زبور ہے، جس کی 30 آیت 21ویں آیت، یہ دونوں آیات یسوع مسیح کی زندگی کے اندر پوری ہوتی ہیں۔ اور جب یسوع مسیح نے جان لیا کہ نوشتہ پورا ہوا ہے،
تب یہ بات کہی ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح نے پہلے کیا جانا ہے، کیا پورا ہوا ہے؟ تو آج پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں کسی بھی موڑ پر ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، حالات کیسے ہوں، یاد رکھیے کلام ہماری اسٹرینتھ ہے، کلام ہماری قوت ہے، کلام ہمیں تقویت دیتی ہے، اور جب کلام ہماری نظر میں ہوگا تو یاد رکھیے کبھی بھی ہم ان راہوں سے بھٹکیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیں بہترین راہ کلام کے وسیلے سے ملے گی۔ آمین۔ آج بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، انہیں اپنے لیے بیسٹ فیوچر پلانز کا نہیں پتہ ہے۔ وہ آج بھی اس بات کے لیے بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، ڈسکرج ہو جاتے ہیں۔ بے شمار نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے، لیکن میں آج صبح آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، آؤ کلام کے ساتھ اپنی دلچسپی بڑھاؤ، کیونکہ کلام کے مطابق جو راہیں کلام واضح کرے گا ان راہوں پر حقیقی شادمانی ہے، ان راہوں پر کبھی بھی موت کے سائے منڈلائیں گے نہیں، ان راستوں پر آپ کو یسوع ملے گا، اور ان راستوں پر آپ کو حقیقی اطمینان اور ترقی اور سرفرازی آپ کو ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ کس وجہ سے؟ کلام۔ دیکھیے یسوع صلیب پر بھی ہے، اتنے کرب کی حالت ہے، اور یسایہ 53 باب کے مطابق وہ مرد غمناک، آدمیوں میں حقیر و مردود، رنج کا آشنا، یہ ساری باتیں، لیکن دیکھیے ایسے عالم میں بھی، ایسی دکھ کی گھڑی میں بھی یسوع کلام کو پورا کر رہا ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی اپنی کرسچن کمیونٹی کے پر دکھ بھی ہوتا ہے، اتنی منادی کی صدیاں ہو گئی ہیں، منادی سنتے ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں، کلام سنتے ہوئے، لیکن آج بھی ہمارے جو ایونٹس ہیں ان کے اوپر ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہم ایماندار نہیں ہیں۔ ہماری خوشیاں اور ہمارے غم بتاتے ہیں کہ ہم کتنے ایماندار ہیں، یہ واضح کرتے ہیں۔ جب زیادہ خوشی ہو، شادیاں ہوں، آپ سب جانتے ہیں ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور کبھی اگر کوئی حالات نازک آ جائیں، کبھی ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہ ہوں، تب بھی ہم واضح کرتے ہیں، بڑبڑانا اور یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ ہم کتنا کلام کو یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر جو ہے خادم بھی اکثر جو ہے میموریل سروسز کے اوپر، فوتگیوں کے اوپر، یہی لوگوں کو انکرجمنٹ کے لیے کلام ایوب کی مثال ضرور دیتے ہیں، جس نے کہا تھا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ؟ ٹھیک ہے، دیکھیے وہ بھی اپنی مشکل گھڑی کے اندر کلام کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور مجھے داؤد کی یہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ سہا، میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے اسی کہنے چنگا ہویا مصیبت آئے، تاکہ مینوں پتہ تے چلیا کیڑا میرے نال ہے تے کیڑا میرے۔ لیکن وہ کسی کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتا، وہ کسی کی طرف نگاہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے دکھ سہنے پر بھی نہ اس کی زندگی میں بڑبڑانا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے اچھا ہوا میں نے دکھ سہا تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ مبارک ہے آج وہ نوجوان، مبارک ہے آج وہ چرچ ممبرز جو آج مصیبتوں میں بھی خداوند کے کلام، خداوند کے آئین سے کبھی منحرف نہیں ہوتے اور خداوند کے کلام سے لپٹے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمک کرنے کے لیے خدا اترتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیرا رکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو نیند انہوں نہیں کدی آندی۔ یہ انسان ہے جسے جو ہے اس طرح سے مشکل حالات کے اندر ہو، چاہے جیسے مرضی ہو، تو وہ چھوڑ جاتا ہے، اپنوں کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن زندہ خدا کبھی نہیں ساتھ چھوڑتا۔ ہاللیلویہ۔ اس کلمے کے اندر جو کلام پورا ہو رہا ہے وہ زبور 69 کی آیات پوری ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا زبور کی کتاب 69 زبور، 69واں زبور، 21ویں آیت لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ تو یہ وہ پیش گوئی تھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جس کی تکمیل صلیب کے پاس موجود رومی سپاہی کرتے ہیں۔
اور یہ وہ کرتے کیا ہے کہ جس وقت یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، ہمیں نظر آتا ہے انہوں نے وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس میں بھگو کر اسپنج کو زوفے پر لگا کر جو ہے وہ یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کو اس مصیبت کی گھڑی کے اندر، اس دکھ کے عالم کے اندر کس طرح سے انسانی رویہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ جبکہ عموس کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نذیر کو اس قسم کی میں اور یہ سرکہ کبھی نہ پلایا جائے، کیونکہ یہ اس کی انانٹنگ کے خلاف ہے۔ وہ جو ممسوح تھا، وہ جو مسیحا تھا، وہ جو ہماری نجات دہندہ تھا، اس کے لیے تو یہ تھا ہی نہیں، لیکن یہ انسانی رویے کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ دیکھیے کوئی شخص جو بہت دکھ میں ہوگا، انسان ہمیشہ اسے تھرڈ کلاس چیزیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی اچھے کے لیے تو اچھی چیزیں نکلیں گی، لیکن کسی عام بندے کے لیے معمولی اور حقیر چیزیں نکلتی ہیں۔ ان کے پاس یسوع کو دینے کے لیے سرکہ ہے، لیکن یسوع کا ان کو دینے کے لیے ایک بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، اور اس کا نام ہے آب حیات، جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ یسوع کو سرکہ پیش کرتے ہیں، اور یسوع نے ان سے کہا تھا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے آب حیات دوں گا، اور وہ ایسا آب حیات ہے کہ جو کوئی پیے گا پھر کبھی اس کے وجہ سے وہ پیاسا نہ ہوگا، اس کی پیاس مٹ جائے گی، اور خدا اس کی پیاس کو اپنے جلالی طریقے سے بجھا دے گا۔ ہاللیلویہ۔ میں غور کر رہا تھا بنی اسرائیل پر اور پیاس کے اوپر۔ بائبل کے اندر بہت سارے لوگوں کو پیاس لگی تھی، اس میں سمسون کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، لیکن میں صرف وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف بنی اسرائیل کی پیاس کی بات کرنے لگا ہوں۔ جس وقت بنی اسرائیل کو پیاس لگی، مارا کا مقام آ گیا، پیاس لگی، انہوں نے شروع کیا کر دیا؟ خدا کی حضوری میں بڑبڑانا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہاں کا تو پانی کڑوا ہے، یہاں کا تو پانی جو ہے مارا کا پانی کڑوا ہے، ہم تو پی نہیں سکتے، خدا کیوں ہمیں نکال آیا؟ وہ دیکھے خدا جس نے مصر کی غلامی سے انہیں نکالا، کیا اس کے پلان میں کچھ نہیں ہوگا؟ بائبل میں لکھا ہے اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ نوروں کا باپ ہمیں اچھی چیزیں دیتا ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ اچھے پیمانے ہلا ہلا کر اور داب داب کر ہمیں دیتا ہے، وہ گفٹ اس طرح سے دیتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جب انہیں پیاس لگی اور پانی کڑوا اور پانی پی نہ سکے، انہوں نے شروع کیا کر دیا؟ خدا ہی کے خلاف بڑبڑانا۔ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کیجئے، یسوع کی زندگی میں بڑبڑانا نہیں ہے، یسوع کی زندگی کے اندر کلام کی تکمیل ضروری ہے، بڑبڑانا ضروری نہیں ہے، نجات کا کام کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ اور وہی خدا، وہی چٹان جو یسوع ناصری بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ تھی، یہی چٹان بنی اسرائیل کو اس ٹائم پر جب وہ مارا کے مقام پر کڑوے پانی کا سامنا کرتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے ایک چٹان سے میٹھے پانی کو جاری کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور پولس رسول پر یہ بھید، یہ مکاشفہ کھلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ چٹان کون تھا؟ وہ چٹان کون تھا؟ تھوڑی آواز ہے، ہاللیلویہ، سبھی کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ چٹان جو پانی کو جاری کرتی تھی، وہ چٹان جو انہیں پانی پلاتی تھی، وہ کون تھا؟ وہ یسوع مسیح تھا۔ وہ چٹان کون تھی؟ جس کے وسیلے سے انہیں کبھی بھی پانی کی وجہ سے موت کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ وہ پانی، وہ آب حیات دینے والا چشمہ یسوع ناصری تھا۔ آمین۔ ذرا غور کیجئے، چٹانوں سے کیا جاری ہوتا ہے؟ اگر چٹان کو دیکھا جائے، چٹانوں کو، تو جاری کیا ہوتا ہے؟ ان سے نکلتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے معدنیات، مختلف قسم کے جو ہے قیمتی چیزیں، لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے پہاڑ، چٹانیں جب بھی اگلیں گی وہاں سے لاوا نکلتا ہے۔ وہاں سے کیا نکلتا ہے؟
लेकिन बनी इसराइल के साथ जो चट्टान थी वो लावे वाली नहीं थी। हालेलुया। वो चट्टान ठंडे पानी की आबे हयात के चश्मे की चट्टान थी, जिससे पीने वाला कभी मरेगा नहीं बल्कि उनकी प्यास बुझ जाएगी। ऐसी अजीम चट्टान उनके साथ साथ थी। यही वाकया आपको सैमसन की जिंदगी में नजर आता है। जब शमसून ने 1000 आदमी को मारा गधे के जबड़े के साथ, वो थक गया और लिखा प्यास से नढाल हो गया। वहां पर भी खुदा ने एक पानी का मौजज़ा किया। ये पानी मुहैया करने वाला था कौन? यीशु नासरी। हाजरा जब घर से निकलती है, पानी ख़त्म हो गया, वहाँ पर भी पानी का चश्मा किसने जारी किया? इसी यीशु ने। लेकिन जब वो आया तो इंसान उसे क्या देता है? आज मैसेज ये देना चाहता हूँ, उसने वो सारे दुख, सारी तकलीफ़ें मेरे और आपके लिए उठाई, ताकि हम दुख ना सहें बल्कि हम उसके साथ पवित्र तौर पर, पाक तौर पर एक होली लाइफ उसके साथ गुजार सकें। क्योंकि पानी का मकसद पाक करना है, पानी का मकसद प्यास बुझाना भी है, लेकिन ये पाक भी करता है, ये तहारत के लिए भी है। आओ मेरी बहनों भाइयों, वो खुद तो प्यास के लिए पुकारता है लेकिन हमें आबे हयात दे देता है। और आखिरी हवाला पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालिए मुकाशफा की किताब, 22वां बाब, आखिरी बाब है और उसकी पहली आयत को पढ़िए। 22वां बाब पहली आयत लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। कहाँ से ये आबे हयात का दरिया जारी है? खुदा और बर्रे के तख्त से। और ये बातें आसमान की जा रही हैं। याद रखिए, यहाँ पर भी वो आबे हयात जारी है, और जब हम आसमान पर जाएंगे वहाँ पर भी आबे हयात आपको मिलेगा, वहाँ पर भी ये बरकतें होंगी। और वो बरकतों का सोर्स कहाँ से जारी है? खुदा और बर्रे के तख्त से ये जारी है, और जो वहाँ से जारी है उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये हमारी बरकतें ना सिर्फ रूए ज़मीन पर बल्कि आसमान पर भी जारी रहेंगी। आमीन। लेकिन मैसेज को फिर वाइंड अप करते हुए इसी बात का चैलेंज ये देना चाहता हूँ, क्या हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं या नहीं? मेरी रूह का मैसेज ये है, आओ कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। नौजवानों, बुज़ुर्गों, बड़ों, एक एक शख्स से मैं मुखातब हूँ, अपनी ज़िंदगी कलाम के सांचे में ढालिए, कलाम के मुताबिक गुजारिए। जैसे मसीह सलीब पर भी है, वो कलाम को पूरा कर रहा है। हमारी ज़िंदगी में भी आओ हर जगह पर, हर लम्हे कलाम पूरा हो। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।